حضرات گرامی، آج ذی قعدہ کی 24 تاریخ ہے، سن 1443 ہجری، اور آج انگریزی کی بھی 24 تاریخ ہے، 24 جون سن 2022 عیسوی ہے۔ گزشتہ 3 جمعوں میں آپ احباب کے سامنے سود کے بارے میں آگاہ کیا تھا۔ آج دل میں آیا کہ حج کے بارے میں آگاہ کیا جائے۔ یہ عنوان کافی طویل ہے، ابھی کئی جمعے چلے گا۔ قرآن حکیم میں سورہ حج موجود ہے، 17واں پارہ ہے۔ نصف سورت کے بعد اس سورہ شریفہ کا آغاز ہو رہا ہے، اور 17واں پارہ پورا اسی سورہ شریفہ پر اختتام ہوتا ہے۔ پھر 18ویں پارے میں اور آیاتیں آتی ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ زیادہ تفصیل پھر بیان کرتا رہوں گا۔ لفظ ہے حج۔ حج کے معنی ہے زیارت کے، اور کس کی زیارت؟ اللہ عز و جل کے گھر کی زیارت۔ عرب میں حج اصغر جو ہے عمرے کو کہا جاتا ہے، حج اکبر جو 9 ذی الحجہ کو ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے۔ جو لوگ عمرہ کرنے والے ہوتے ہیں، عربی لوگ، مکہ مکرمہ کے لوگ اسے بھی حاجی کہتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں میں نے حج تو کیا ہی نہیں، یہ مجھے حاجی کیوں کہہ رہے ہیں؟ اور لوگوں کا یہ خیال ہے کہ حج اکبر اسے کہا جاتا ہے جو جمعے کے دن آئے۔ یہ یاد رکھنا کہ جمعے کے دن جو حج آئے اسے حج اکبر نہیں کہتے۔ حج اکبر وہی ہے جو یہاں تک کہ میدان عرفات میں جاتے ہیں 9 ذی الحجہ کو جو حج ہوتا ہے اسی کو حج اکبر کہا جاتا ہے۔ حج کے کئی ارکان ہیں، ان کو بھی ادا کرنا لازم ہے۔ سب سے پہلے نیت کا کرنا لازم ہے کہ نیت ہونی چاہیے کہ میں اللہ عز و جل کے گھر میں جا رہا ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حج جو ہے اگر اللہ کی رضا کے لیے کیا
منشا کاروباری نہ ہو اور معاملات نہ ہوں، تو وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہو۔ یہ مقام اللہ پاک اسے عطا کرتے ہیں۔ اب یہاں تک کہ عمرہ ہو یا حج ہو، یہاں تک کہ احرام پہننا لازم، سلا ہوا کپڑا حاجی کو پہننے کی اجازت نہیں، عمرہ کرنے والے کو بھی پہننے کی اجازت نہیں۔ ایک تہمد، دوسرا گلے میں بھی کپڑا ڈال قمیض وغیرہ پہننے کی یا شرٹ پہننے کی اجازت نہیں، وہ بھی کفنی ہو، سفید کپڑا ہو۔ دو چادروں کو بھی لوگ احرام کہتے ہیں۔ حدیث شریف میں جو احرام کا مطلب آیا وہ یہ ہے کہ احرام کہتے ہی اسے ہیں کہ کافی ساری چیزیں حلال جو تھیں اب حرام ہو گئی۔ بیوی حلال ہے، حج کے دوران اپنی بیوی کو ضرورت سے زیادہ پیار سے بھی دیکھنا جو ہے اب جائز نہیں ہے، اپنی بیوی۔ اسی طرح احرام میں بہت ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ کسی سے ہنسی مذاق نہیں کر سکتے، اسی طرح کافی ساری چیزیں ایسی ہیں جو احرام کی حالت میں حرام ہو جاتی۔ پھر تلبیہ لازم، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ پڑھنا لازم ہے۔ کم از کم اس کو 3 مرتبہ پڑھنا لازم ہے۔ کتابوں میں آتا ہے ایک بزرگ یہاں تک کہ بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے گئے، بار بار کہنے لگے لبیک اللہم لبیک، غیب سے آواز آئی لا لبیک، تیری حاضری منظور نہیں۔ لوگوں نے بھی اس آواز کو سماعت کر لیا۔ لوگوں نے کہا بڑے میاں آپ کی حاضری منظور نہیں، پھر بیت اللہ میں جانے کا کیا فائدہ؟ کہنے لگے اے نوجوان، تو نے تو یہ آواز پہلی مرتبہ سنی ہے، مجھے یہ آواز سنتے سنتے یہاں تک کہ 54 سال گزر گئے، یہاں تک کہ منظور ہو یا نہ ہو، یہاں تک کہ میں مالک کی کائنات کا دروازہ نہیں چھوڑ سکتا۔ یا مجھے بتایا جائے اس در کے علاوہ اگر اور کوئی در ہے، وہاں جا کر یہاں تک کہ جبین نیاز کو جھکایا جائے، وہاں جا کر عاجزی کی جائے، کوئی اور دروازہ ایسا ہو مجھے بتاؤ میں وہاں چلا جاؤں۔ کتابوں میں آتا ہے جب بزرگ نے یہ الفاظ کہہ دیے کہ اللہ کے گھر کے علاوہ کسی اور کی چوکھٹ پر میں سر جھکانے کے لیے تیار نہیں،
میں کسی اور کی چوکھٹ پر سر رکھنے کے لیے تیار نہیں. میرے تو یہ حال بنا ہوا ہے، دل میرا گھر تیرا، سر میرا در تیرا، میں تو اسی حالت میں فدا ہونا چاہتا ہوں. یہاں تک کہ بزرگ کو غیب سے آوازیں، ہم تم سے راضی ہو گئے، آج تمہارے یکدم 54 حج ہم نے قبول کر لیے. 54 حج آج یکدم قبول ہو گئے کہ تو نے بات جو اتنی بڑی کر دی کہ اللہ کے گھر کے علاوہ کوئی جگہ اور ہے. اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ عز و جل نے بیت اللہ کی طرف اب سجدہ کیا جاتا ہے، اس سے پہلے بیت المقدس کی طرف قبلہ اول ہمارا وہ ہے. اللہ کا پہلا گھر بیت اللہ ہے، قبلہ اول بعد میں بنا، لیکن قبلہ اول پہلے وہ ہے، سجدہ اس کی طرف بعد میں ہوا. اب اس کی حکمت بتاؤں، ذرا توجہ کرنا، مزہ آئے گا. بہت سارے نبی ایسے گزرے ہیں کہ جو بیت المقدس کی طرف سجدہ کرتے رہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ سجدہ بیت اللہ کی طرف ہو. اب کیا، سجدہ بیت اللہ کی طرف کیا، پھر آرڈر ہوا دوبارہ بیت المقدس کی طرف کرو، پھر بیت المقدس کی طرف کیا، پھر آرڈر ہوا بیت اللہ کی طرف کرو. یہ آرڈر اللہ کی طرف بار بار ملتا رہا. کیوں؟ آج بھی ہندو سوال کرتے ہیں کہ ہم بت کی پوجا کرتے ہیں تو ہمیں کافر کہتے ہو، ہم مورتی بنا کر اس کی پوجا کرتے ہیں ہمیں کافر کہتے ہو، اور تم کون سا کوئی اور چیز لے کر آئے؟ تم بھی تو بیت اللہ کو جو طواف کرتے ہو، چومتے ہو، سجدہ کرتے ہو، وہاں پر بھی تو پتھر ہے، اینٹیں ہیں، اور کیا ہے؟ اس کے بارے میں بتایا گیا کہ سمت ہے، اللہ کا آرڈر مانتے ہیں. ایک چیز یہ بھی بتا دوں، دین وہ ہوتا ہے جو آسمان سے آئے. اپنی طرف سے کوئی چیز کو گھڑ لینا، بنا لینا، اس کو دین کون کہتا ہے؟ اگلے دن یوٹیوب پر دیکھ رہا تھا کہ جن لوگوں کو جن چمبڑ جائیں تو پیر صاحب الٹا لٹکوا دیتے ہیں، کافی دیر کہ الٹا لٹکا رہے. تو میرے دل میں آیا کہ سب سے پہلے پیر کو لٹکانا چاہیے کہ جو آرڈر دیتا ہے کہ اس کے جن تب نکلیں گے کہ الٹا لٹکا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ ایسے پیروں سے بڑھ کر جن اور بڑا کیا ہوگا کہ جو عورتوں کی عزت لوٹتے ہیں. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے آرڈر ہوا کہ قبلہ اول ہے، اس کی طرف سمت کرو، رخ کرو. ہم نے اللہ کا کہا ماننا ہے. اب ذرا اور طریقے سے سمجھاؤں. اگر علیان الحق نماز پڑھا رہا ہے، چودھری یوسف صاحب پیچھے کھڑے ہیں، مکبر بنے، علیان جب سجدے میں گیا تو اگر غور کرو کہ علیان
نوجوان لڑکا ہو کر، وہ بزرگ سفید داڑھی والے ہو کر پیچھے ہیں، سر نیچے رکھا ہوا ہے، داڑھی نیچے لگ رہی ہے زمین پر، لیکن علیان کے پیر آگے آ رہے ہیں ان کے سر کی طرف۔ بظاہر تو یہ گستاخی نظر آ رہی ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ نے بتا دیا کہ کوئی حرج نہیں، بس اس سوچ میں نہ پڑو۔ بعض اوقات پوتا آگے ہے، دادا پیچھے کھڑا ہے، پوتے کے پیر ہیں، لیکن سجدہ قریب وہیں ہو رہا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا اس سوچ کو بھی چھوڑو۔ یہ یاد رکھنا کہ اگر ہندوؤں کے یہ دلائل ہیں کہ تم بھی تو یہاں تک کہ پتھروں کی پوجا پاٹ کرتے ہو، بیت اللہ کیا ہے؟ چار دیواری ہے، تو ہمیں منع کرتے ہو۔ اس لیے منع کرتے ہیں کہ بیت اللہ میں 360 بت نصب تھے، اگر بت رکھنا ٹھیک ہوتا، بت کی پوجا پاٹ کرنا ٹھیک ہوتا تو نبی ان کو نیست و نبود نہ کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کتنے بتوں کو اکیلا ہی رگڑ دیا، اور اللہ پاک اس نبی کی تعریف کرتا ہے قرآن حکیم میں۔ اوازیں والا قد آتینا ابراہیم رشدہ من قبل وکنا بہ عالمین۔ وَلَقَدْ البتہ تاکید ابراہیم علیہ السلام کو رشدہ ہم نے ہدایت دی تھی، صراط مستقیم کا راستہ سمجھایا اور سلجھایا تھا۔ بتوں کو نیست و نبود کرنے والے بنے۔ یاد رکھنا جو ہندو بت کی پوجا کرتے ہیں یہ کسی نبی کے مذہب کو نہیں مانتے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے بت کی نفی نہ کی ہو۔ اتنا برا جانا یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام نے سارے کے سارے بتوں کو یہاں تک کہ توڑ دیا، بڑے بت کے کندھے پر کلاڑا رکھ کے آ گئے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں ہم نے رشد دی تھی، ہدایت دی تھی، صراط مستقیم کا راستہ سمجھایا اور سلجھایا تھا۔ اور ذرا یہی بتانا چاہتا ہوں، آملہ کا لال ہے، عبداللہ کا دلارا ہے، عبد المطلب کا پوتا ہے، حضرت علی مرتضیٰ کا چچا ذات بھائی ہے۔ بیت اللہ کے سارے بت توڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ 360 بت نصب کیے ہوئے تھے، اور معمولی نہیں، بڑے بڑے قبیلوں کا ایک ایک بت تھا۔ سارے قبیلوں نے مخالفت کی، مارنے کی دھمکی بھی دی، پھر بھی آپ باز نہیں آئے۔ آج بھی کوئی مذہب رکھنے والا بت کی پوجا کرتا ہے، یاد رکھنا نبی کی توہین کرتا ہے۔ سب کو پتا ہے سورہ انبیاء میں پورا رکوع ہے۔ ارادت تو تھا کہ آج وہ بیان کروں، لیکن میری ایک سوچ تھی کہ ایک نیا عنوان یوٹیوب پر جا پہنچے تو زیادہ بہتر ہے۔ اکثریت ہر سال حج کا موضوع میرا رہ جاتا ہے،
حالانکہ چاہتا تو یہ ہوں کہ حج پر بھی بیان ہو تاکہ لوگوں کے اندر جذبہ پیدا ہو کہ اللہ کے گھر میں بھی جائے۔ استطاعت والے کے لیے حج لازم کرا دیا۔ جو جان بوجھ کر اللہ کے گھر نہیں جاتا گناہگار ہے، گناہ کبیرہ میں شامل ہے۔ اب تو بڑی سہولتیں ہو گئی، یہاں تک کہ 4-4.5 گھنٹے میں آدمی یہاں تک کہ جدہ میں پہنچ جاتا ہے ہوائی جہاز کے ذریعے۔ ایک ٹائم وہ تھا کہ کتنے مہینوں کا لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے، پھر وہ ٹائم بھی آیا کہ لوگ بحری جہاز کے ذریعے جاتے تھے۔ اب تو بابا ہوائی جہاز کے ذریعے تقریباً 4-4.5 گھنٹے میں آدمی یہاں تک کہ جدہ میں آ جاتا ہے۔ ایک بزرگ مجھے ملے، 5 وقت کے نمازی، اذان بھی دینے والے، دین متین کے بھی شدائی، اور کہنے لگے کہ جب تک سرکار مدینے میں نہیں بلائیں گے عمرہ نہیں کروں گا، بیت اللہ نہیں جاؤں گا، حضور کے روضے پر نہیں جاؤں گا، اس وقت تک داڑھی ریش مبارک نہیں رکھوں گا، پھر اس کے بعد میں سنت کے مطابق رکھوں گا۔ تو اللہ عز و جل نے کئی برس پہلے ہمارے ڈاکٹر عبد الجبار صاحب ہیں، تو انہوں نے عمرہ بھی کیا، اللہ نے اپنا گھر بھی دکھایا، مدینے والے سرکار کا روضہ بھی دکھایا۔ اب الحمدللہ ان کی داڑھی مجھ سے بھی بڑھی۔ کہنے لگے میں تحیہ کر کے آیا، اور یہاں بھی ہر ایک کو کہتے تھے کہ بھئی میں نے وعدہ کر رکھا ہے۔ اب تو بابا لوگ حج کر کے آتے ہیں پھر بھی ریش مبارک رکھ کے راضی نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس کی ریش مبارک نہ ہو۔ آدم علیہ السلام کی ریش مبارک تھی پر کالی، نوح علیہ السلام کی ریش مبارک تھی پر کالی، بڑے بڑے جلیل القدر نبی آئے، حضرت شیس علیہ السلام کی یہاں تک کہ ریش مبارک کالی تھی، سب سے پہلی سفید ریش مبارک اللہ پاک نے دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ سب سے پہلی ریش مبارک سفید، اور سفید ریش میں آدمی زیادہ خوبصورت لگتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ بزرگی عطا فرمائی کہ ریش مبارک سب سے پہلے سفید اسی نبی کی ہوئی داڑھی مبارک، کسی اور کی سفید نہیں ہوئی داڑھی مبارک۔ ہر نبی نے داڑھی رکھی، آج تو لوگ جانتے نہیں، آج بات ریش مبارک پر چل پڑی تو چودھری یوسف صاحب نے کئی مرتبہ کہا کہ لوگوں کو داڑھی کے بارے میں بھی تبلیغ کیا کرو۔ داڑھی رکھنا یاد رکھنا یہاں تک کہ واجب ہے، لازم ہے۔ جو ریش مبارک نہیں رکھتا سنت کے مطابق، سنت کے مطابق کیا ہے کہ 1 مٹھ، یہ دیکھو نا، یہ اس سے زیادہ آ رہی ہے، کم نہیں ہے۔ بغیر داڑھی والے کو حکم ہے عام روٹین میں اذان بھی نہ دے، بغیر داڑھی والا مکبر نہیں بن سکتا۔ اور لوگ آج مسائل جانتے نہیں کہ مکبر وہی کھڑا ہوگا کہ جو مصلی پر آ سکے، اسے مصلی کے بھی سارے فرائض کا پتہ ہو۔ 13 فرض ہیں، اور 13 فرضوں میں ایک فرض ایسا ہے کہ میرے گھٹنے سے لے کر ناف تک اگر میری شلوار 1 تیر یعنی کہ اتنے سوراخ سے زیادہ پھٹی ہوئی ہے، میں امامت نہیں کرا سکتا۔
یہ فرائض میں سے ہے۔ لوگ یہ مسئلے جانتے نہیں۔ ریش مبارک کے بارے میں شاید لوگوں کا یہ خیال ہے بس مولوی رکھے ہم پر لازم نہیں۔ امام الانبیاء کے جتنے غلام تھے سب نے ریش مبارک رکھی ہوئی تھی، اور عرب میں تو ریش مبارک کا اس قدر اہتمام کیا جاتا تھا، قاری محمد علی ملتانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ ریش مبارک ابو جہل کی بھی تھی۔ پتہ یہ چلا اپنے مذہب پر تھے نا، لیکن داڑھی کو منوانا اتنا سخت گناہ عظیم سمجھتے تھے۔ بات کر رہا ہوں حج کی۔ حج کا معنی ہے اللہ کے گھر کا دیدار کرنا، زیارت کرنا۔ حدیث شریف میں آتا ہے 500 سال کی عبادت کو ایک پلے میں رکھ دیا جائے، جو پہلی مرتبہ بیت اللہ کا دیدار کرتا ہے وہ زیادہ افضل ہے۔ یاد رکھنا یہاں تک کہ بیت اللہ کا طواف دائیں جانب سے شروع نہیں ہوتا، بائیں جانب سے شروع ہوتا ہے۔ کیا حکمت ہے اللہ کے نبی کی؟ ہر کام سرکار نے دائیں طرف سے شروع کیا۔ ایک موقع آیا، ہدیہ کے طور پر آیا دودھ کا پیالہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور کی عادت تھی کہ دائیں جانب سے چلایا کرتے تھے۔ 200 صحابہ کا تقریباً مجمع بیٹھا تھا، تو ابو ہریرہ فرماتے میں سب سے پہلے بیٹھ گیا کہ سرکار نے فرمایا سارے اکٹھے ہو جاؤ، میں دودھ جو ہے یہ بانٹنا چاہتا ہوں، یہ دودھ اسی میں سے سب سیر ہو جاؤ گے، دودھ ختم نہیں ہوگا۔ ابو ہریرہ فرماتے مجھے، کیونکہ دودھ ایسی چیز ہے یہ بھوک کا بھی کام کرتے ہے، پیاس کا بھی کام کرتے ہے۔ پیاس لگی ہوئی بوجھ جاتی ہے، بھوک لگی ہوئی ہو، یہاں تک کہ اس سے آدمی کی بھوک کا بھی کام کرتا ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب میں پہلے بیٹھا تھا سرکار نے مجھے ہی کہہ دیا کہ ابو ہریرہ سب کو تقسیم کر، یعنی کہ میرے لیے آرڈر دے دیا کہ یہاں تک کہ سب کو تقسیم کر۔ کیا بند ہی گیا؟ آ رہی ہے بات کہ سب کو تقسیم کر۔ فرماتے ہیں کہ میں تقسیم کرنے لگ گیا، میری باری بعد میں آئی۔ اب بیت اللہ کا طواف ہے، لیکن اس کے بارے میں ہے کہ آپ بائیں جانب سے شروع کریں۔ کیوں؟ علماء سے پوچھا گیا، جو قرآن حکیم کے مفسر ہیں وہ یہ دلائل دیتے ہیں کہ طواف بائیں جانب سے اس لیے شروع کیا جاتا ہے کہ آدمی کا جو دل ہے وہ بائیں جانب ہے، کہ آدمی کا دل جو ہے وہ اللہ کے گھر کی طرف لگا رہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو حج کرنے کے لیے آتا ہے یہاں تک کہ غلاف کعبہ کو پکڑ کر چومتا ہے یا ہاتھ میں لے کر دعائیں مانگتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں میرا دامن، میرا پلہ اس نے پکڑ لیا، لپٹ لپٹ کر مجھ سے دعائیں مانگ رہا ہے۔ حج اسود کی باری آئی، چومنا اتنا ثواب ہے، نبی کی سنت ہے، اس کے بارے میں بھی سوال کیا گیا، پتھر ہے مسلمان کیوں چومتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسئلے کو بھی حل کر دیا اور کہنے لگے اے حج اسود، ہے تو پتھر، نہ تو نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے، تو میرا کچھ نہیں کر سکتا، مجھے نفع ذرا نہیں دے سکتا، مجھے نقصان بھی کوئی نہیں پہنچا سکتا، پر یاد رکھ میں تجھے اس لیے بوسہ دے رہا ہوں، میرے آقا نے تجھے بوسہ دیا تھا۔ نبی کی سنت ہے۔
حج اسود کو بوسہ نہیں دے سکتے، رش زیادہ ہے، یہاں تک کہ دور سے اشارہ بھی کر لو پھر بھی بوسہ ہو جائے، یہ جان بوجھ کر نہیں کہ موقع بھی مل رہا ہے پھر بھی حج اسود کو چومنے کے لیے تیار نہیں، ایسا نہیں۔ بہرحال عمرے کے لیے جاؤ، استطاعت والوں کو، پیسے والوں کو، امیروں کو آرڈر دیا گیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، او لوگو، جو آدمی بیت اللہ کا دیدار کرتا ہے، مکہ مکرمہ میں اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آتا ہے، اللہ پاک اسے اور زیادہ تونگر کر دیں گے، امیر بنا دیں گے۔ لوگ یہ کہیں گے حج پر بھی 7.5 لاکھ روپے خرچ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ مال سامان لے کر آئے پیسہ خرچ ہو جاتا ہے، عمرے پر بھی کتنے لاکھ خرچ ہو جاتا ہے۔ واہ مولوی حبیب کیسی بات کر رہا ہے، یہاں تک کہ ہمیں کیا ملے گا؟ حضور کا فرمان ہے کہ حج کرنے سے اللہ پاک اور زیادہ دیتا ہے۔ آخری بات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، عشاء کی نماز پڑھ کے آقا مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے کر آئے، مجھے کہنے لگے عائشہ پورا قرآن ختم کر کے پھر سویا کر۔ کیا خیال ہے؟ میں اپنی بیوی کو جا کر کہوں کہ پورا قرآن پڑھ کے پھر سویا کر؟ مولوی حبیب پاگل تھی ہے، پورا قرآن 30 پار ہے، 6666 آیاتیں پڑھنا کوئی خالہ جی کا گھر ہے؟ تو کیا پڑھ مولوی تو ہے؟ فرمایا کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا تیرا کام ہے، پورے قرآن کا ثواب بھیجنا مالک کی کائنات کا کام ہے۔ آؤ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا، یہاں تک کہ آخری سانس تک میں ہر روز حج بھی کرتی رہی۔ کیسے؟ امام الانبیاء نے فرمایا عائشہ روزانہ رات ایک حج کر کے سویا کر۔ اس پر کہنے لگی آقا سال میں حج تو 1 مرتبہ آیا کرتا ہے، میں روزانہ رات کو حج کر کے کیسے سویا کروں؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ امام الانبیاء نے فرما دیا نقصہ، کلام بتا دیا۔ کیا خیال ہے؟ اگلا مہینہ حج کا شروع ہو رہا ہے، یہ وہ حج آپ سب کو بھی ابھی کرانا چاہتا ہوں جو اما عائشہ ہر روز کرتی تھی، اور امت کو آرڈر بھی دیا کہ حج کیا کرو روزانہ رات کو۔ تو اس ٹائم بھی سب تیسرا کلمہ 3 مرتبہ پڑھ لو۔ میں باوضو ممبر پر بیٹھا ہوں، اللہ عز و جل کے نبی کی قسم کھاتا ہوں، اللہ کی قسم کھاتا ہوں، ابھی آپ کو بیٹھے بیٹھے ایک حج کا ثواب ملے گا۔ سارے پڑھ لو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پھر پڑھ لو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تیسری مرتبہ پڑھو گے، 3 مرتبہ پڑھنے کا آرڈر دیا گیا، حج کا ثواب ملے گا۔ 2 مرتبہ یا 1 مرتبہ پڑھنے سے حج کا ثواب نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سرکار نے کہا کہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر پڑھ لو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور تیسرا کام فرمایا، اے میری عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری کی ساری امت کو گواہ بنا کے سویا کر۔ فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا کہ ساری امت کے لیے دعا کیا کرو، جو لوگ حج پر گئے ہوئے ہیں اللہ پاک انہیں توفیق عطا فرمائے، بالخصوص پاکستان کے لیے دعا کرنے کی۔ اور اس ٹائم آپ نے بھی ایک حج کا ثواب کما لیا، اللہ آپ سب کو بھی دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل اس ملک کی مہنگائی دور فرمائے، بالخصوص پاکستان کی چپے چپے کی حفاظت فرمائے۔
ہماری افواج کی حفاظت فرمائے، اور جو بھی داخلی خارجی دشمن ہیں ہمارے ملک کے، اللہ ان سب کو نیست و نابود فرمائے۔ اللہ پاک اس ملک پاکستان کی استقامت اور سلامتی کے لیے سب سے کہوں گا، التجا کروں گا کہ سورہ یاسین پڑھ کے دعا کرو۔ خدا کی قسم اللہ پاک سننے والا ہے، سورہ رحمان پڑھ کے دعا مانگو گے، اللہ پاک غریب پرور ہے، اللہ پاک سب پر مہربانی کرے گا۔ تو انشاءاللہ آئندہ آنے والے جمعے میں، یہ ہفتہ میری طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں رہی اور کچھ قریبی فوتیاں ایسی ہوئیں جس کی وجہ سے میں مطالعے کے لیے زیادہ ٹائم نہیں دے سکا۔ آج صبح بھی میں نے 3-4 گھنٹے مطالعے پر بیٹھنا تھا کہ آج کا موضوع زیادہ سے زیادہ بیان ہو، تو آج بھی میں نے قرآن خوانی پر جانا تھا، تو جس کی وجہ سے میں اتنی تیاری نہیں کر سکا۔ تو انشاءاللہ اگلے جمعے آج کا جو عنوان ہوگا، زیادہ تر میں آیاتوں سے حوالہ دوں گا کہ کہاں کہاں پر اللہ کے قرآن میں حج کے بارے میں ذکر ہے، کیسے زیارت کرو، زیب و زینت والا لباس عورت کو پہننے کی اجازت نہیں، مرد کو نہیں، مرد کو آرڈر ہے کہ بیت اللہ میں نگاہ ہر وقت اللہ کے گھر کی طرف رکھ۔ اور آخری بات سن لو، میں نے کئی عمرہ کرنے والوں سے پوچھا اور کئی حج کرنے والوں سے پوچھا، میں نے کہا ہر کوئی ایک ہی بات کرتا ہے کہ جب بیت اللہ پر پہلی نگاہ پڑتی ہے خود بخود رونا آ جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ کہنے لگے حبیب ہم گناہگار اور اللہ کا یہ گھر، اور اس وجہ سے رونا آتا ہے کہ میں اتنا گناہگار ہو کر اللہ پاک نے مجھے اپنا گھر دکھا دیا۔ کہتے ہیں آنسو تھمتے نہیں اور روتا ہے آدمی، کیوں کہ اندر کی سیاہی ہر کسی کو اپنی پتہ تو ہے نا، اسی لیے روتا ہے۔ اور جو روتا ہے نا، خدا کی قسم جنت اس پر واجب ہو جائے۔ اور کہتے ہیں کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو اللہ کے گھر کا دیدار کرے اور روئے نا۔ تو اللہ پاک کی روڑ رحمتیں فرمائے، جن احباب نے سنتے پڑھ لیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔